الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 1755 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی اور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائیاں وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں حرام کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بھی فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت غیرت والے. جب اللہ کا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، وہ ظاہری بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی ہو، عمل کی ہو یا نیت کی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بڑا غصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اب جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ کے حضور عاجزی کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح اور تمجید کرے. دیکھیں حضرت یونس سے غلطی ہو گئی. حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. حضرت یونس نے اس وقت کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالم تھا. تو حضرت یونس نے اللہ کی تسبیح ہی تو کی ہے، اللہ کی تسبیح ہی تو کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو لہٰذا توبہ کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کیجئے، اللہ کی تمجید کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اب علماء کے اندر اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ سے یہ کہنا زیادہ اچھا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ آیا اللہ کی تسبیح کرنی زیادہ بہتر ہے؟ بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنی زیادہ بہتر ہے توبہ کرنے سے، اور اس کی دلیل وہ حضرت یونس ہی کا عمل قرار دیتے ہیں کہ حضرت یونس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو جو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے وہ توحید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس بات پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ شرک. تو لہٰذا لا الہ الا انت یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے ہر عیب سے، میری ہی غلطی تھی. تو یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کی وجہ سے حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات دی تھی. حدیث نمبر 1758 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کا بھوسا لے لیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، انہیں اس بات کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی: اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ رات گزرنے پر. اب دونوں اطراف کون سے ہیں؟ صبح اور شام، اور رات کے اطراف عشاء کی نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ رات گزرنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اب یہ کس موقع پر آیت اتر آئی ہے؟ ایک شخص سے آ کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کسی عورت کا بھوسا لے لیا، یا رسول اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: نماز قائم کرو، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. مراد کیا ہے؟ اب یہ جو تم سے گناہ ہو گیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ دل لگا کے نماز پڑھو، خشوع خضوع سے نماز پڑھو. انشاءاللہ اس نماز کے ساتھ تمہارا یہ گناہ جو ہے معاف ہو جائے گا. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ
خاص میرے لیے ہے، یعنی میرے لیے یہ حکم ہے کہ نماز پڑھوں تو میری یہ غلطی معاف ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کے لیے ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جب کوئی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ بھی کیجئے، اللہ سے معافی بھی مانگیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کیجئے، نفل پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو نیکی پسند ہے وہ نماز ہے۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، استغفار بہت پسند ہے، کیونکہ انسان اس میں عاجزی کرتا ہے۔ تو اس وقت توبہ بھی کیجئے، نماز بھی پڑھیے۔ نماز یہ نیکی جو ہے آپ کے گناہ کو مٹا دے گی۔ اسی طرح صحابہ کا ایک اور طریقہ تھا کہ صحابہ سے جب کوئی گناہ ہو جاتا صدقہ ضرور کرتے، کیونکہ صدقہ بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو جب بھی صحابہ توبہ کرتے ان کی توبہ کا ایک حصہ یہ ہوتا تھا کہ وہ صدقہ کرتے تھے، کیونکہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں حب دنیا ضرور شامل ہوتا ہے، اور صدقہ کرنا یہ حب دنیا کو کم کر کے یہ آخرت کی محبت کو زیادہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کے علاوہ نیکیاں زیادہ کیجیے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 1759 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں حد کو پہنچ گیا ہوں، یعنی میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے حد لگنی چاہیے، تو اس حد کو مجھ پر قائم کر دیجئے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول جو تھے لوگوں کے گناہوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، لوگ خود آ کر اعتراف کرتے تھے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ راوی کہتے ہیں نماز کا وقت آ گیا تھا، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو جب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی ان کے پاس آدمی دوبارہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھ پر حد، میں حد کو کے گناہ تک پہنچ گیا ہوں، تو میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ صحابہ کو اپنے گناہوں کی کتنی فکر ہوتی تھی، آ کر پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ اب نماز آپ پڑھنے لگ گئے، وہ نماز کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، گناہ کی بے چینی نے اس کو چین نہیں لینے دیا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ واقعہ یاد کیجئے غم دیا عورت کا، جو کہ اللہ کے رسول کو آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے اور میرا اس سے میرے پیٹ میں حمل بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے واپس بھیج دیا، جاؤ بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا اس بچے کو اس نے کپڑے میں لپیٹا اور لے کر آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیج دیا، جاؤ جب تمہارا بچہ ابھی جا کے بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ تمہارا روٹی کھانے لگے گا پھر آنا۔ اس عورت نے کیا کیا، بچے کو جلدی جلدی روٹی کھانے کی عادت ڈال دی اور اسے بچے کو لے کر ساتھ آ گئی۔ تو پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی کفالت کسی انصاری کے سپرد کی اور پھر اس عورت کو رجم کیا گیا۔ تو یہ آدمی بھی بے چین ہے، یا رسول اللہ میں حد کو پہنچ چکا ہوں، میرے بارے میں اللہ کی حد جو کہ اللہ کی کتاب میں جس کا ذکر ہے وہ قائم کیجئے۔ اللہ کے رسول کی ذرا بات سنیے، آپ فرماتے ہیں تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے نماز تو آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری حد معاف کر دی۔ یہ ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور نماز جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیے، یہ نماز خشوع و خضوع والی ہو، جس میں آپ دل کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، یہ نماز غافل لوگوں کی نماز نہ ہو۔ نماز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 6 موقعوں پہ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ نماز میں دل صرف اللہ کی طرف لگا ہوا ہو اور کسی طرف دھیان نہ ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یہ پوری توجہ کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتاؤں نماز سے آپ کے ایسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جن پہ حد لازمی تھی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں
یہ جو ابھی ہم نے اصول پڑھا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ خالہ تو زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے اس کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، اللہ سے توبہ بھی کیجیے اور ساتھ نیکیاں کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، استغفار کیجیے، صدقہ کیجیے، سجدے کیجیے، اللہ کے حضور گر گڑائیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کیجیے، اللہ کے بندوں کے کام آئیے، ماں کی خدمت کیجیے، باپ کی خدمت کیجیے، اور اگر یہ دونوں موجود نہ ہو، باپ موجود نہیں ہے تو چچا کی خدمت کیجیے، کیونکہ چچا باپ جیسا ہوتا ہے۔ ماں موجود نہیں ہے، خالہ کی خدمت کیجیے، آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 1760، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ نکلا لوگوں سے سوال کرنے کے لیے، تو وہ ایک راہب کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے کیا کیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ چل بھائی 99 آگے ہیں، 100 اور اب 100 پورے کر دیے۔ اب وہ لوگوں سے پھر سوال کرنے لگا۔ کیا سوال کرنے لگا کہ میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، بتائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اسے ایک آدمی نے کہا کہ تو فلاں اور فلاں بستی چلا جا، تو اس کو موت نے پا لیا۔ اب کیا ہوا کہ اب پھر اس کے اندر نیکی تھی، بے چینی تھی اس کو، پہلے بھی اسی بے چینی کی وجہ سے اس نے اس عالم کو قتل کر دیا تھا جس نے کہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے پھر پوچھا، ایک عالم اسے ملا، بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا بات یہ ہے تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے تم یہ بستی چھوڑ دو، یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ بستی نیک لوگوں کی ہے، اور یہ تمہاری توبہ باقی ضرور قبول ہو جائے گی، تم فلاں اور فلاں بستی چلی جاؤ۔ اب یہ آدمی جو تھا اس نے اللہ سے توبہ کی اور اس نے وہ بستی چھوڑ دی۔ واقعی وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ بستی چھوڑ دی، لیکن ہوا کیا کہ اس بستی تک کبھی نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا سینہ جو تھا اس بستی کی طرف آگے کو کر دیا، یعنی جب فوت ہونے لگا تو فرض کیا یہ بستی ہے تو ذرا تھوڑا سا اس طرف آگے کی رخ تک کر دیا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، وہ چل تو پڑا تھا، اس بستی کو چھوڑ تو دیا تھا اس نے، لیکن موت آ گئی تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف پھیر دیا۔ اب جان نکالنے کے لیے فرشتے آ گئے ہیں، فرشتے اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا اس شخص نے توبہ کر لی تھی، اور نہ صرف اس نے توبہ کی تھی بلکہ یہ اس بستی کی طرف چل بھی پڑا تھا، باقی وہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کی زندگی نہیں تھی، تو اس نے توبہ تو کر لی تھی، نیکی کا راستہ تو اختیار کر لیا تھا۔ تو رحمت کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس کی روح کو ہم نے لینا ہے، گناہ کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو بھائی 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ابھی تک نیکی تو اس نے کی کوئی نہیں، نیکی کر لیتا تو بات علیحدہ تھی، ابھی تک تو یہ ادھر جا ہی رہا تھا۔ اب ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اس بستی کی طرف وحی کی کہ تو قریب ہو جا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف وحی کی کہ تو دور ہو جا۔ اب جو بستی جس طرف وہ جا رہا تھا، جو نیکی کی بستی تھی، اسے کہا کہ تو اس قریب ہو جا، اور جس بستی سے وہ نکل کر آیا تھا جو گناہ کی بستی تھی، اسے کہا تو تھوڑی سی دور ہو جا۔ یہ آدمی بالکل آپ سمجھ لیجئے درمیان میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمت جب آتی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں۔ برائی کی بستی کو کہہ دیا تو تھوڑی سی دور ہو جا، اور نیکی کی بستی کو کہہ دیا تو قریب ہو جا۔ اور فرشتوں کو کیا کہا، فرشتوں کا جھگڑے کا فیصلہ کر دیا، تم ایسا کرو ان دونوں کا فاصلہ ناپ لو، تو یہ بستی ایک بالشت بھر قریب پائی گئی۔ کون سی بستی؟ یہی نیکی والی بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، اس کا فاصلہ ایک بالشت بھر اتنا کم تھا اور اس کا فاصلہ زیادہ تھا۔ فیصلہ کیا ہوا کہ یہ شخص برائی کی بستی کو چھوڑ چکا تھا، اب نیکی کی بستی کی طرف آ رہا تھا، اس کا فاصلہ زیادہ فاصلے کو وہ طے کر چکا ہے، تھوڑے فاصلہ اس کا باقی رہتا تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے تو فرشتوں کو کیا بتایا کہ نیکی والے فرشتے اس کی جان لے لیں۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مدد، اور پھر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ 100 بندوں کے قاتل کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن شرط ہے۔ پہلی کیا شرط ہے؟ توبہ اخلاص سے کی جائے، اللہ کی طرف توبۃ النصوح کی جائے، اخلاص کے ساتھ اپنے گناہ پہ نادم ہوں۔ نادم ہونا لازمی ہے، کیونکہ جب تک آپ نادم نہیں ہوں گے آپ وہی گناہ دوبارہ بھی کریں گے۔ نمبر 2، جب آپ یہ توبہ کریں تو پھر توبہ کرنے کے بعد پکا وعدہ اللہ سے کریں، آئندہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا وعدہ کریں۔ اپنے گناہ پہ اصرار کرنا جو ہوتا ہے یہ توبہ نہیں ہوتی۔ نمبر 3، آپ جب توبہ کر رہے ہوں تو جو حق آپ نے مارے ہیں، اللہ کے حق میں حق تلفی کی ہے، بندوں کے حق میں حق تلفی کی ہے، ان حقوق کی تلافی کیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، حج کیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ میں نے ابھی تک نہیں کیا، مجھے 4 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا، اللہ مجھے اب توفیق دے۔ اب توبہ کیجئے اور ساتھ اب حج کیجئے اور ساتھ اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ میں اب حج کر رہا ہوں، اللہ میرا اب قبول فرما لے۔ اسی طرح آپ کے روزوں کی نہیں رکھے یا آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اپنی زکوٰۃ دیں اور ساتھ اللہ سے توبہ کیجئے۔ یہ تو ہو گئے اللہ کے معاملے۔ اور اگر بندوں کے معاملے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی غیبت کی تھی، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی چوری کی تھی، مثال کے طور پہ آپ نے رشوت لی تھی، وہ چوری کا مال واپس کریں، رشوت کا مال اپنے گھر سے نکالیں اور پھر توبہ کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام مال تو اپنے گھر میں رکھے ہوں، حرام مال سے آپ نے کوٹھی بنائی ہے، حرام مال سے آپ نے کاروبار اپنا سیٹ کیا ہے اور ساتھ آپ توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حرام سے توبہ کرتا ہوں۔ پہلے اس حرام کو اپنے مال میں سے نکال لیے، پھر توبہ کیجئے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ جو میرے سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ باقی تو معاف فرما دے۔ اس حرام کو اپنے مال سے نکال لیں، جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگیں، یا پھر اس کی جہاں پہ غیبت کی تھی وہاں پہ اس کی تعریف کیجئے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی کی چوری کی ہے، اس کا چوری کا مال واپس کریں اور اس کو جو نقصان آپ نے پہنچائے ہیں ان نقصانات کی تلافی کریں۔ تو یہ تمام توبہ کی شرائط ہیں۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، اپنی توبہ پہ، اپنی گناہ پہ نادم ہوں، توبہ سچے دل سے کریں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اور جو آپ سے اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہے اس کی ضرور تلافی کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے حرام کے مال سے توبہ تو کر رہے ہیں، رشوت کے مال سے، لیکن اسی رشوت کے مال سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے، اسے اپنے کاروبار سے نکال لیں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں اب اپنی اصلاح کر رہا ہوں جتنی میرے طاقت میں ہے، جو ماضی میں ہو چکا اللہ جتنا میرے سے ہوتا ہے میں اس کی بھی اصلاح کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث سے ایک بات کا آپ کو اور بھی پتہ چلا کہ انسان کو اپنا ماحول بدل دینا چاہیے۔ ماحول بدلنے سے بھی انسان کو نیکی کرنی آسان ہوتی ہے۔ اب اس شخص کی توبہ جو ہے کیسے قبول ہوئی ہے؟ اس نے ماحول بدلا ہے، اپنی صحبت بدلی ہے، کیونکہ برے ساتھی انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اچھے ساتھی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1761 صفوان بن محرز مازنی کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اس اثناء میں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ جا رہا تھا، میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ یعنی وہ سرگوشی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قیامت کے دن کرے گا۔ یہ حدیث خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر سے اس آدمی نے پوچھی۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ مومن کے قریب ہو جائے گا، میرا رب رحیم، میرا کریم رب، میرا مہربان رب، میرا غفور الرحیم رب مومن کے قیامت والے دن قریب ہو جائے گا اور وہ اس کے اوپر اپنا دامن ڈال دے گا، اسے لوگوں سے پردے میں کر لے گا، ٹھیک ہے، اور کہے گا کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے؟ تو فلاں گناہ جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرائے گا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حساب اللہ لینے لگے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا دامن ڈال دیتے ہیں. اپنی دامن کس کو کہتے ہیں؟ ہماری قمیض کا دامن ہوتا ہے، اللہ اس پر دامن ڈال دیں گے. واللہ عالم اللہ کا دامن کیسا ہے. اللہ اس پہ اپنا دامن ڈال دیں گے، لوگوں سے چھپا دیں گے. اور یہ باتیں اس سے تنہائی میں ہو رہی ہیں. اللہ اس سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ فلاں گناہ کیا تھا، چوری کی تھی، فلاں جو تھی بے ایمانی کی تھی، فلاں جھوٹ بولا تھا، فلاں نماز نہیں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو گناہ اس کے یاد دلائیں گے اور وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ کیے تھے، میں نے واقعی کیے تھے. یہاں تک کہ وہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ میں تو مر گیا، دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے، میری تو بخشش کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے تیری دنیا میں بھی پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی میں تیری پردہ پوشی کروں گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دامن میں ڈانپ کے علیحدگی میں سرگوشی کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے بھی تو کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تیری دنیا میں بھی پردہ پوشی کی تھی اور میں آج انہیں قیامت کے دن بھی ان کی پردہ پوشی کروں گا، ان کو معاف کر دوں گا. تو اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب، اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کا معاملہ. کس کے ساتھ؟ مومن بندے کے ساتھ جو واقعی اللہ پر ایمان لا رہا ہے. اور جو کافر ہے اور جو منافق ہے تو گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، اور اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. کافروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ انہیں خوب رسوا کرے گا، خوب ذلیل کرے گا. جس دن اول سے آخر تک تمام مخلوق اکٹھی ہوگی. ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن کی رسوائی جو ہے وہ اس دنیا کی رسوائی سے بہت بڑی ہے. انسان اس دنیا میں کسی ایک آدمی کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا. تو قیامت والے دن کی رسوائی، جس دن اللہ کی مخلوق حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام لوگ یہ سب حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے مومن بندے کی اس دن بھی پردہ پوشی فرمائیں گے. دنیا میں بھی اللہ پردہ پوشی فرماتے ہیں، لیکن کافر کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا تمام لوگوں کے سامنے. تو یہ ہے وہ حدیث جس کو حدیث النجوہ کہتے ہیں. یہ سرگوشی والی حدیث جو تھی، یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر سے خاص طور پر پوچھا کرتے تھے. حدیث نمبر 1762 کعب بن مالک کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا. یعنی میں تمام جو غزوات ہیں ان میں شامل رہا ہوں. البتہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں تھا، اور آپ کسی ایسے شخص پر ناراض نہیں ہوئے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا. بات اصل میں یوں ہے کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہم قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت طے کیے بغیر مسلمانوں کا سامنا دشمن سے کرا دیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ میں غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے لڑائی کے لیے اصلاً نہیں نکلے تھے. مدینے سے جب وہ نکلے ہیں تو اس لیے نکلے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا وہ مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا اور مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے. بعد میں ہوا کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا وہ بخیریت نکل گیا، اور اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل کا لشکر آ رہا تھا. اس لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے ان سے مواخذہ بھی نہیں کیا، کیونکہ ابتدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کے لیے نکلے ہی نہ تھے. آپ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے نیت سے نکلے تھے. ابو سفیان کے قافلے میں 40 آدمی تھے اور بہت بڑا مال تھا، اور مسلمان 313 کی تعداد میں نکلے تھے. تو لہٰذا میں اس میں شامل نہیں تھا. اور میں عقبہ کے موقع پر، عقبہ کی رات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یعنی جب ہم نے مسلمان ہونے کا وعدہ کیا تھا. اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ مجھے بیعت عقبہ کے بدلے میں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع ملا ہوتا. اب یہ لیلۃ العقبہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنی دعوت مکے میں دینی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر کچھ اور آسانیاں فرمائیں.
مدینے سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ کسی کو شخص کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ وہ دین کی دعوت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ میں بھیجا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، مصعب بن عمیر کی دعوت سے مدینے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جس سال آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا 12 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کی تھی۔ اگلے سال 73 لوگ آئے، حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب حج کر لیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور ساتھ ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے آپ کی زندگی حرام کر دی ہے، آپ ایسا کیجئے مدینہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی اپنے جان اور مال سے زیادہ حفاظت کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا تھا، اور اسی رات ہی پھر آپ نے یہ ان سے 73 لوگوں سے بیعت لی، اور بیعت لے کے آپ نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ جو ہے رات، یہ لیلۃ العقبہ کہلاتی ہے۔ یہ اصل میں انتہائی اہم ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ اسلام کی تاریخ جو ہے اس کا ایک اہم موڑ جو ہے وہ طے ہوا۔ اب اسلام کا مرکز مکہ سے نکل کے کہاں بنا؟ مدینہ، اور مدینہ کا مرکز جب بنا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ تو حضرت یہ جو ہیں کعب بن مالک وہ کہتے ہیں کہ میں لیلۃ العقبہ میں شریک تھا، میں اس جو لوگ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں ان بیعت کرنے والوں میں شامل تھا، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں لیلۃ العقبہ میں شامل ہوتا غزوہ بدر کے مقابلے میں۔ حالانکہ لوگوں میں غزوہ بدر زیادہ مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ لیلۃ العقبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ میرا قصہ یہ ہے کہ جس زمانے میں تبوک سے پیچھے رہا، میں اتنا طاقتور اور خوشحال تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اب تھوڑا سا مجھے آپ کو بتانا پڑے گا۔ غزوہ تبوک جو تھا یہ 9 ہجری میں ہوا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کر چکے تھے، اور عرب کے تمام جو تھے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو چکے تھے، اسلام بھی لا چکے تھے، سیاسی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے تحت آ چکے تھے۔ اب اس دور کی جو سپر پاور تھی وہ رومی حکومت تھی۔ رومی حکومت نے دیکھا کہ عرب کے اندر ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ تو میرے اقتدار کے لیے بھی یہ خطرہ بن سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہ مدینے پر حملہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ان کو موقع دیں کہ وہ مدینے پر حملہ کریں، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہم آگے بڑھ کر رومیوں پر حملہ کریں گے۔ یہ بہت جرأت مندانہ فیصلہ تھا، بے سر و سامانی بہت زیادہ تھی۔ کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مسلمان اس وقت اتنے بے سر و سامان تھے کہ تمام فوجیوں کو ایک دن میں 1 کھجور کھانے کو ملتی تھی، صرف 1 کھجور، اور 18 آدمیوں کے لیے 1 سواری ہوتی تھی، اور پانی تو عرب میں ملتا ہی نہ تھا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جب ہم نے ذکر پڑھا تھا، تو 30,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر دیا، اور تمام صحابہ کو پابند کر دیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے گا۔ اب مدینے میں صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جو منافق تھے یا ایسے بوڑھے اور بیمار جو کہ جہاد میں جانے کے قابل نہیں تھے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ تبوک میں ہر مسلمان کا جانا آپ نے لازمی قرار دیا تھا۔ اب اس موقع پر حضرت کعب بن مالک جا نہیں سکے۔ ان کے ساتھ ایسے ہی 3 لوگ اور تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، غزوہ تبوک میں آپ جو ہیں 20 دن وہاں پر رہے، 15 دن آپ کو جانے میں لگے، 15 دن آپ کو آنے میں لگے، 30 دن یہ تھے اور 20 دن آپ وہاں رہے۔ 50 دنوں کے بعد آپ مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت ابی ابن کعب سے جواب طلبی کی، ان سے اور ان کے دوسرے ساتھیوں تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 3 افراد تھے۔ ان کو حکم دے دیا گیا کہ اب تم سے کوئی مسلمان جو ہے بات چیت نہیں کرے گا، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔
50 دن تک یہ اللہ سے توبہ کرتے رہے اور 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک اپنی توبہ کا حال بتا رہے ہیں۔ میں نے حدیث اس لیے آپ کو سنانے کے لیے منتخب کی ہے، حالانکہ یہ لمبی حدیث ہے۔ ہم لوگ بھی اتنی ہی سستیاں کرتے ہیں گناہ کرتے وقت، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کیسے کیسے ورغلاتا ہے اور کیسے کیسے انسان کو ان پہ قابو پانا چاہیے اور کس طرح کر کے انسان کو جو ہے نیکی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا قصہ یہ ہے کہ جس زمانے میں تبوک سے پیچھے رہا، میں اتنا صحت مند اور اتنا خوشحال تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی 2 اونٹنیاں جمع نہیں ہوئی تھیں، اور جب کہ اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ کرتے تو آپ طوریہ سے کام لیتے ہوئے کسی اور مقام کا نام لے لیا کرتے تھے، یعنی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جانا شمال کی طرف ہوتا تو جنوب کا کوئی نام لے لیتے تاکہ دشمن کو غلط فہمی میں ڈال سکیں۔ لیکن غزوہ تبوک کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں کی تھی۔ دور کا سفر درپیش تھا، راستہ ایسا سنگلاخ تھا جس میں ہلاکت کا خوف تھا، دشمن زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو کھول کھول کر ہر بات بتا دی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غزوہ جو ہے سخت گرمی کا موسم تھا، پیدل جانا تھا، آگ اگلتا ہوا سورج تھا، سخت گرمی تھی، فاصلہ دور کا تھا۔ تبوک جو ہے مدینہ سے 770 کلومیٹر دور ہے، اور سب سے بڑی بات ہے سپر پاور کے ساتھ لڑائی تھی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج پاکستان کے لوگ امریکہ سے لڑنے کے لیے چل پڑے، ٹھیک ہے۔ بے سر و سامانی اتنی زیادہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے، اور اللہ کے بھروسے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کر لیا۔ فصلیں پک چکی تھیں اور قحط پڑا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ جب فصلیں پک چکتی ہیں تو پہلے والی فصل کھا لی گئی ہوتی ہے، اب اگلی فصل سمیٹنے کے لیے بندہ کوئی نہیں تھا۔ تو ایک آزمائش نہیں تھی، یہ بے انتہا آزمائشیں تھیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشکل حالات میں مسلمانوں کو کھول کھول کر ہر بات بتا دی تھی تاکہ جنگ کی تیاری وہ پورے اہتمام سے کر لیں۔ انہیں وہ سمت بھی بتا دی تھی جدھر جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی جن کو کسی رجسٹر میں درج نہیں کیا جا سکتا تھا، 30,000 کی تعداد تھی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ جو شخص لشکر میں سے غائب ہونا چاہتا وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر بذریعہ وحی آپ کو اطلاع نہ دی گئی تو میری غیر حاضری کا کسی کو بھی پتہ نہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا ارادہ ایسے وقت کیا جب پھل پک چکے تھے اور لوگ منتظر تھے اپنے پھل اتاریں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا چلو، قحط پڑا ہوا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور پکی ہوئی فصل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہر طرف پھل پک چکے تھے، آپ نے جہاد کی تیاری کر لی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تیاری کی۔ میرا یہ حال تھا کہ میں صبح کے وقت اس ارادے سے نکلتا کہ میں بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تیاری کروں گا، لیکن جب شام کو واپس آتا تو میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ میں تیاری مکمل کرنے پر پوری طرح قادر ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ لوگوں نے تو خوب اچھی طرح تیاری کر لی۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں نے پھر اپنے دل میں کہا میں آپ کی روانگی کے 1 یا 2 دنوں بعد اپنی تیاری مکمل کر لوں گا اور تیز رفتاری سے ان کے ساتھ جا ملوں گا۔ کیا خیال ہے، ہمیں بھی شیطان ایسے ہی دھوکے دیتا ہے نا، میں بھی نیکی کر لوں گا۔ میں آج قرآن نہیں پڑھتی، قرآن کی کلاس میں نہیں جاتی، ذرا میرے بچے بڑے ہو جائیں میں پھر جایا کروں گی۔ میں آج صدقہ نہیں کرتی، ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھلا ہو جائے، اس دفعہ ذرا کاروبار اچھا ہو جائے تو میں پھر کروں گی۔ حضرت کعب بھی جو ہیں روزانہ ارادہ کرتے ہیں میں آج نکلتا ہوں۔ اللہ کے رسول نکل گئے، ان کا آج کل یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ آج کل کرتے رہے۔ دل میں سوچا میری سواری تیز رفتار ہے، میں صحت مند ہوں، جس دن ارادہ کیا تیزی سے جاؤں گا اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاؤں گا۔ کیا خیال ہے، شیطان ہمیں بھی ایسے ہی دھوکے دیتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں روز کا کام روز نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں میں اکٹھا کر لوں گا، ایک دن رات جاگ لوں گا، میں ایک دن نمازیں بڑی اچھی پڑھ لوں گا، میں یہ گناہ کر لوں، میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو یہ شیطان جو ہے اسی طرح انسان کو
گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شیطان ڈائریکٹ گناہ سے نیکی سے نہیں روکتا، اسے پتہ ہے کہ میں ڈائریکٹ نیکی سے روکوں گا تو لوگ رکیں گے نہیں، وہ اسی طرح کے ہیلے بہانے، سستی، غفلت، ان کے ساتھ ہمیں گناہ کے راستے پر لے آتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، اب دیکھیے، میں دوسری صبح کو بھی اسی خیال سے نکلتا، میں جب واپس آتا تو میں نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا۔ میری یہی کیفیت رہی کہ مسلمان تیز تیز چل کر آگے بڑھ گئے، میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں بھی چل پڑوں اور اس مسلمانوں کے لشکر کو پیچھے سے تیز رفتاری سے جا ملوں۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ سعادت میرے مقدر میں نہ تھی۔ کیوں مقدر میں نہ تھی؟ غفلت کی وجہ سے۔ غفلت کی وجہ سے انسان غفلت کرتا ہے، اور غفلت کی وجہ سے پھر اسے توفیق نہیں دی جاتی، صحابہ کو بھی نہیں دی جاتی تھی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ غفلت جو ہوتی ہے یہ انسان کو سے گناہ کرا لیتی ہے اور نیکی کرنے نہیں دیتی۔ کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ سعادت میرے مقدر میں نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، یعنی جب آپ تبوک کی طرف گئے ہیں، حالت یہ تھی کہ میں جب لوگوں کے پاس باہر جاتا اور ان میں چل پھر کر دیکھتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی کہ جو شخص نظر آتا وہ ایسا ہوتا جس پر نفاق کا الزام تھا، یا وہ کمزور اور بیمار لوگ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دے دیا تھا۔ میں باہر نکلتا، مجھے پھر خیال آتا کہ تمام نیک لوگ تو چلے گئے، یہ یا تو منافق لوگ باقی رہ گئے یا کمزور اور بیمار جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے اجازت، پیچھے رہنے کی اجازت دی ہے۔ دل جو ہے ضمیر ملامت کرتا، لیکن غفلت، سستی، اس سستی کی وجہ سے روز ارادہ کرتے، پورا نہ کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال نہ آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ پھر ایک موقع پر آپ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے پوچھا کعب کہاں ہے؟ بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ صحت مند ہے اور خوشحال ہے، اسے صحت مندی اور خوشحالی کی 2 چادروں نے روک رکھا ہے، وہ اپنی انہی چادروں کو دیکھنے میں مشغول ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ صحت مند بھی ہے، خوشحال بھی ہے، اس کی صحت مندی اور خوشحالی نے ہی اس کو روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل نے اس سے کہا تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نے کعب بن مالک میں بلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیا سمجھ آئی؟ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو اس کی اچھی بات کیجئے، اس کی اچھی بات کیجئے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے بری بات کہی ہے، کعب بن مالک اچھے آدمی ہیں، ہم نے ان میں بلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے یہ گفتگو سنی اور خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نہ غیبت کرتے تھے نہ غیبت سنتے تھے۔ آپ کے سامنے اگر صحابہ کی بری بات کی جاتی تو آپ منع فرما دیتے، مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں میرا دل برا نہ کرو۔ آپ نہ غیبت کرتے تھے نہ غیبت سنتے تھے۔ یہ بھی سبق یہاں سے سیکھیے۔ آپ کے سامنے غیبت کی جا رہی ہو اور آپ اس شخص کی خیر کو جانتے ہوں تو اس کی خیر کی گواہی دیجیے۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں جب مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ میں طرح طرح کے جھوٹے بہانے سوچنے اور یاد کرنے لگا۔ میں دل میں کہتا کہ کون سا ایسا ہیلا ہوگا کہ جس کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ کیا خیال ہے؟ ایمان دل میں ہے نا؟ صحابہ تھے، ڈر بھی آ رہا ہے، پریشانی بھی ہے اپنی غفلت پر، لیکن آپ دیکھیں شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو میں طرح طرح کے جھوٹے بہانے سوچنے اور یاد کرنے لگا۔ میں دل میں کہتا کہ کون سا ہیلا ہوگا جس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں، اور میں نے اس سلسلے میں اپنے خاندان کے ہر عقل مند آدمی سے بھی مدد مانگی، ان سے بھی ڈسکس کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا بہانہ لگاؤں جس کے ساتھ میں ان کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ ظاہر ہے مخلص مسلمان تھے، تمام غزوات میں جان کی قربانی دے چکے تھے، بس اس موقع پر سستی ہو گئی۔ پھر جب یہ سننے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آ ہی گئے ہیں تو میرے سامنے سے ہر قسم کا جھوٹ ختم ہو گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بات سے کبھی چھٹکارا نہ پا سکوں گا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہوگی۔
میں نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا. یعنی پہلے تو میرا خیال تھا کہ میں کوئی جھوٹ بول دوں گا, کوئی بہانہ لگا دوں گا, اللہ کے رسول کی ناراضگی سے اس طرح بچ جاؤں گا. لیکن جب آپ کے قریب آنے کا موقع آیا تو میں نے کلیئر فیصلہ کر لیا, سچی بات بتا دوں گا, اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا اور جھوٹ نہیں بولوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے. آپ کا طریقہ یہ تھا جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے, پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے. چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے, ملاقات کے لیے بیٹھے تو پیچھے رہ جانے والوں نے آنا شروع کیا. یہ منافقین تھے. وہ قسمیں کھا کر آپ کے سامنے طرح طرح کے بہانے پیش کرنے لگے. ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذروں کو قبول کر لیا, ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی, لیکن ان کی نیتوں کو اللہ کے سپرد کر دیا, کیونکہ یہ مخلص مسلمان نہیں تھے, منافق تھے. آپ نے ان کی ظاہر کی باتیں قبول کیں اور ان کے نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا. میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے جب آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے, ایسی مسکراہٹ جس میں غصے کی آمیزش تھی, طنزاً مسکرائے. پھر فرمایا ادھر آؤ. میں آگے بڑھا, آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. آپ نے دریافت فرمایا تم پیچھے کیوں رہ گئے, کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سواری خریدی تھی, اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخصیت کے سامنے ہوتا تو میں ضرور یہ سمجھتا کہ میں کسی بہانے سے اس کے غضب سے نجات پا سکتا ہوں, کیونکہ میں دلائل دینا جانتا ہوں, مجھے بات کرنی آتی ہے. لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر میں آج آپ کے سامنے جھوٹ بھی بول لوں, آپ کو راضی بھی کر لوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بات بتا دے گا اور آپ مجھ سے پھر ناراض ہو جائیں گے. کیا فائدہ, فوری طور پہ تو آپ کو میں راضی کر لوں, اللہ وحی کے ذریعے آپ کو حقیقت بتا دیں گے اور پھر آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اگر میں آپ سے ساری بات سچ بتا دوں تو آپ مجھ سے ناراض تو ہوں گے, لیکن مجھے امید ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے. میرے سچ بولنے کی وجہ سے, اپنے گناہ کے اعتراف کی وجہ سے, میری توبہ کی وجہ سے مجھے اللہ معاف فرما دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا اس موقع پر تھا. سب سے پہلے اپنی غلطی کو واضح طور پہ سمجھیں. جب تک آپ اپنی غلطی کو نہ سمجھیں گے, آپ یہی کہتے رہیں گے نہیں میرا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا, میں تو بڑی اس وقت بیمار تھی, میں تو بڑی اس وقت مصروف تھی, میرے سے تو اس وقت یہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی تھی. نہیں, پہلے اپنی صورت حالات کو صحیح اپنے سامنے کلیئر کیجئے. تو حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا میں اس موقع پر تھا جس میں آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا. میری یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچ بولا ہے, اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. میں اٹھ گیا. جب میں جانے لگا تو بنی سلمہ کے لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے, میرے ساتھ چلنے لگے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ تم نے آج سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو, تو تم اللہ کے رسول میں تم نے کوئی عذر کیوں نہ پیش کر دیا؟ تم تو نیک آدمی ہو, تم ہم ساری جنگوں میں جاتے رہے ہو, کوئی عذر پیش کر دیتے بات ختم ہو جاتی. تم نے ایسے ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے, شیطان ایسی باتیں ہمارے سامنے لاتا ہے. جبکہ دوسرے پیچھے رہ جانے والوں نے آپ کی خدمت میں عذر پیش کیے. تم نے جو غلطی کی تھی اس کی تلافی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت فرما دیتے, اتنا ہی کافی ہوتا. جیسے ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے, اصل بات ہے جو پہلے 80 لوگ تھے یہ سارے کے سارے منافق تھے, اور انہوں نے جو کہا اللہ کے رسول نے وہ قبول کر لیا اور ان کے نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن حضرت کعب بن مالک تو مخلص مسلمان تھے جو تمام غزوات میں شامل ہو چکے تھے سوائے غزوہ بدر کے, تو لہٰذا ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور تھا. تو ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بہانہ لگا دیتے, تم کوئی جو ہو برے آدمی نہیں ہو, تم نیک آدمی ہو, تو تم کوئی بہانہ لگا دیتے تمہاری جان چھوٹ جاتی. اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ ایک دفعہ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں واپس جاؤں اور جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا ہے اس کے بارے میں کہوں کہ یا رسول اللہ وہ بات صحیح نہیں تھی, اور کوئی بہانہ لگا دوں انہی کے ملامت کی وجہ سے
پھر میں نے ان لوگوں سے جو مجھے ملامت کر رہے تھے پوچھا کیا یہ معاملہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، 2 اور شخصوں نے بھی وہی کچھ کہا جو تم نے کہا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تم کو ملا ہے۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مرارہ بن ربی ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں۔ گویا کہ انہوں نے میرے سامنے 2 ایسے نیک لوگوں کے نام لیے جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے، اور ان کا طرز عمل میرے لیے قابل تقلید تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا جو وہ کریں گے میں بھی وہی کروں گا، وہ میرے سے زیادہ نیک ہیں کیونکہ وہ تو غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کا ذکر سن کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ کون سا ارادہ؟ ان کے خاندان نے ان کو جب ملامت کی کہ تم نے کوئی بہانہ کیوں نہ لگا دیا، تو ارادہ کر چکے تھے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں اور جا کر کہوں یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، اور ایک بہانہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ لیکن اب ان 2 آدمیوں کی جب ان کے سامنے نام لیے گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں وہ کروں گا جو یہ دونوں کریں گے، اور انہوں نے اپنا ارادہ جو تھا تبدیل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا تھا، کیونکہ باقی سارے لوگ منافق تھے، یہ مخلص مسلمان تھے۔ تو منافقوں کو تو رسول اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، لیکن مخلص مسلمانوں کی اصلاح کی غرض سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ لوگ ہم سے دور دور رہنے لگے، ہمارے لیے اس حد تک بدل گئے کہ میں محسوس کرنے لگا یہ وہ علاقہ نہیں ہے جہاں میں رہتا تھا، یہ تو کوئی اجنبی سرزمین ہے۔ 50 دن تک ہمارا یہی حال رہا۔ میرے دونوں ساتھی تو تھک ہار کر گھر میں بیٹھ گئے، دن رات روتے رہتے۔ یعنی یہ جو مرارہ بن ربی تھے اور ہلال بن امیہ تھے، یہ دونوں نسبتاً بوڑھے تھے۔ یہ جو کعب بن مالک ہیں یہ نسبتاً جوان تھے۔ میں جوان اور طاقتور تھا، میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت میں شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، لیکن کوئی شخص میرے سے بات نہ کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ میں اللہ کی نبی کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، جس وقت آپ نماز کے بعد لوگوں کے سامنے تشریف فرما ہوتے، جب آپ کو سلام کرتا دل میں یہی سوچتا رہتا کہ آیا میرے سلام کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے تھے یا نہیں۔ اور اللہ کے رسول کو جب یہ سلام کرتے اللہ کے رسول نظر جھکا لیتے، کیونکہ جب آپ نظر سامنے رکھتے ہیں تو بعض اوقات بولنا بھی پڑتا ہے، اللہ کے رسول نظر جھکا لیتے اور یہ دیکھتے رہتے کہ میرے سلام کے جواب میں کہ اللہ کے رسول کی آواز تو نہیں آئی، لیکن کیا آپ کے ہونٹوں نے حرکت کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے دل میں بھی جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نیچی نظروں سے آپ کی طرف دیکھتا رہتا۔ جس وقت میں نماز میں متوجہ ہوتا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا آپ دوسری طرف دیکھنے لگ جاتے۔ جب لوگوں کی بے پرواہی بہت لمبی اور ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن حضرت قتادہ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر میں اندر چلا گیا۔ قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور میرے سب سے پیارے دوست تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا اے ابو قتادہ، کیا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میرے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر یہی بات دہرائی تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا صحابہ کے اندر کتنا ڈسپلن تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک بات سے منع فرما دیا، اب کوئی شخص نہ اپنے ظاہر میں نہ چھپے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک فرما برداری ہو رہی ہے۔ تو جب انہوں نے تیسری دفعہ اپنے چچا زاد سے یہ بات پوچھی تو اس نے اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، کوئی اس میں حکمت ہوگی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں منہ موڑ کر واپس چل پڑا۔ دیوار پھلانگ کر میں باہر آ گیا۔ حضرت کا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ شام کے علاقے کا ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آتا تھا لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کے گھر کا پتہ بتا سکے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ کعب بن مالک یہ ہے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا جس میں لکھا ہوا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے،
تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل اور خوار اور برباد ہو جاؤ، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں تمہاری حیثیت کے مطابق عزت اور مرتبہ دیں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو دل میں سوچا یہ ایک اور امتحان ہے۔ اب آپ دیکھیں شیطان انسان کو کیسے ورغلاتا ہے۔ اب یہ بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے بات نہیں کرتے، بڑے ڈپریسڈ ہیں۔ اور غسان کے بادشاہ کی طرف سے، یہ غسان جو تھا رومی حکومت کے انڈر ایک علاقہ تھا، اس کے بادشاہ کی طرف سے خط آ گیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے۔ اب انہوں نے سمجھا ایک عام آدمی ہوتا تو وہ سوچتا کہ ہاں بھی واقعی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ خود بھی بڑے ڈپریس تھے، آپ نے دیکھا ان کی حالت کو۔ لیکن ایمان نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، یہ مجھے شیطان ورغلا رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دوں اور ایمان سے علیحدہ ہو جاؤں، کیونکہ اگر یہ اس وقت اس کی دعوت قبول کر لیتے، میں نے آپ کو بتایا وہ عیسائی حکومت تھی، اس کے انڈر چلے جاتے، پھر اسلام سے تو ہاتھ دھونے پڑتے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا تو دل میں کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وہ خط لے کر میں تندور کی طرف گیا اور اسے آگ میں ڈال دیا، جلا کے راکھ کر دیا۔ میں اپنے ایمان پر پکا رہوں گا اور میں اس شیطان کی آزمائش سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ 50 دنوں میں سے جب 40 راتیں گزر گئیں تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے کہا نبی اکرم نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ کہنے لگے نہیں طلاق نہیں دو، لیکن اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس کے قریب مت جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی اس قسم کا حکم دیا گیا تھا، پہلے کم از کم بیوی ساتھ موجود تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ نہ فرما دیں تم وہیں رہنا۔ حضرت کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے کہا یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ ایک کمزور اور بوڑھے شخص ہیں، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو کیا آپ ناپسند فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم ان کی خدمت کر لو لیکن ان کے ساتھ ان کے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم انہیں تو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم جس دن سے یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ تو وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اجازت دے دی کہ تم ان کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو لیکن ان کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ معاملہ حضرت کعب بن مالک کو پتہ چلا تو بعض ان کے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے سلسلے میں اجازت لے لو تو کیا حرج ہے۔ لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس سلسلے میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ مانگوں گا، ایسا نہ ہو میری اجازت طلب کرنے پر آپ مجھے کوئی اور حکم سنا دیں، یعنی جس کا مجھے آپ یہی حکم دے دیں کہ ہمیشہ کے لیے بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ، تو لہٰذا میں کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک جوان شخص تھا۔ اس کے بس 10 دن اور گزر گئے، یہاں تک کہ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بول چال بند کرنے کا حکم دیا تھا اس دن سے 50 دن پورے ہو گئے۔ تو 50ویں رات کی صبح کو میں نے اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز سے میں فارغ ہو کر بیٹھا تھا، اور میری حالت اس وقت بے عین ہی وہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھیں، پوری دنیا فراغ تھی لیکن ان کو پوری دنیا میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ ملتی تھی، ساری دنیا جو تھی وہ ان کے لیے ویران اجنبی ہو گئی تھی۔ تو میری حالت وہی تھی کہ میں اپنی جان سے تنگ تھا اور زمین اپنی فراخی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہ کوہ صلہ پر چڑھ کر اپنی بلند ترین آواز میں پکار رہا تھا، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سن کر سجدے میں گر گیا۔ کیا مطلب تھا؟ توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کی جو ہے اعلان ہو گیا ہے۔ یہ میں سن کر سجدے میں گر گیا، سجدہ شکر، اور سمجھ گیا مصیبت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے، کچھ لوگ خوشخبری دینے کے لیے
میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کی طرف گئے، ایک شخص گھوڑا دوڑا کر میری طرف چلا اور ایک دوڑنے والا جو قبیلہ اسلم کا فرد تھا دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کر دیا۔ اس کی آواز گھوڑے سے زیادہ تیز نکلی، یعنی اس کی آواز سے مجھے پہلے پتہ چل گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، گھوڑا دوڑانے والا تو بعد میں آیا۔ تو لہٰذا وہ شخص جس کی آواز میں نے خوشخبری سنی تھی میرے پاس پہنچا، میں نے اپنے کپڑے اتار کر خوشخبری دینے کے انعام میں اسے پہنا دیے، اور اللہ کی قسم اس دن میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی اور جوڑا نہ تھا۔ اتنے خوش ہوئے، ساری زمین تنگ ہوئی تھی، ساری دنیا تنگ ہوئی تھی۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا تو جس شخص نے ان کو آ کر خوشخبری دی، حضرت کعب بن مالک نے اسے اپنے تن کے کپڑے اتار کے دے دیے، اور کہتے ہیں اس وقت میرے پاس کوئی اور جوڑا نہ تھا، میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر مانگے اور اپنے تن کے کپڑے خوشی میں اس کو دے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے رہے اور توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہتے، تم کو مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب ان لوگوں نے توبہ قبول ہونے کے لیے 50 دن تک انتظار کیا۔ لوگوں کی جو تھی لوگوں کی طرف سے یہ جو بے التفاتی تھی، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، اکیلے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی مسکراتا نہیں تھا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ تو آپ دیکھیے یہ لوگ اپنی اسی حالت پر جو تھے برقرار رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے آخر 50 دنوں کے بعد توبہ قبول کر دی۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا، اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں ان کے علاوہ کوئی اور شخص اٹھ کر میری طرف نہیں آیا، اور میں حضرت اس طلحہ کی اس نیکی کو کبھی بھی نہیں بھولا۔ حضرت طلحہ دوڑ کر آیا اور مجھے آ کر مبارک دی۔ آپ کو پتہ ہے ایسے مشکل وقت میں انسان جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کی نیکی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں انہوں نے یہ جو دوڑ کر آ کر مجھے مبارک دی تھی، ان کی یہ نیکی مجھے ساری زندگی یاد رہے گی۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ارشاد فرمایا، تم کو آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد آج تک تم پر گزرے ہیں۔ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ ہمیں کبھی اپنے گناہ کا اتنا فکر پڑا ہے؟ انہوں نے اپنے گناہ کے لیے جتنی قربانی دی ہے اور اس کے لیے جتنی کوشش کی ہے، توبہ کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی ہے، اور جس دن انسان کی توبہ قبول ہو جائے وہ انسان کی زندگی کا بہترین دن ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ مبارک دمک اٹھتا تھا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم اسی چیز کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول خوش ہیں، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس توبہ کی خوشی میں چاہتا ہوں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے بطور صدقہ دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا نہیں، کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو، کیونکہ اسی مال کی محبتی کی وجہ سے میں جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صحابہ جب کبھی بھی توبہ کرتے تو ضرور مال کا صدقہ دیتے۔ انہوں نے بھی اپنا سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا ارادہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ سارا مال نہ دو، کچھ مال اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے عرض کیا اچھا یا رسول اللہ میں اپنا وہ حصہ جو خیبر میں ہے روک لیتا ہوں، میں نے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ کی برکت سے نجات دی ہے، اس لیے میں اپنی اس توبہ کی خوشی میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بات کہوں گا۔ چنانچہ اللہ کی قسم میرے علم میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا عمدہ امتحان لیا ہو جتنا میرا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا۔ میں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا، میں نے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا اس دن سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے باقی زندگی میں بھی جھوٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ توبہ قبول ہونے کی وجہ کیا تھی؟ سچ بولنا، سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولیے۔ جب غلطی ہو جائے سب سے پہلی بات اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اپنی غلطی کو کلیئر کریں۔ میں نے یہ سستی کی تھی، میں نے یہ سستی کی تھی، میں جا سکتی تھی فلاں جگہ پہ، میں نہیں گئی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت چھوٹ دے دیتے ہیں، نہیں جی میں تو بیمار تھی، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نہیں میرے سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہیں میں تو رات کو جاگ ہی نہیں سکتی تھی۔ حضرت کعب کو آپ نے دیکھا، کلیئر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کیا ہے، یا رسول اللہ میرا کوئی بہانہ نہیں ہے، میں طاقتور بھی تھا، میں صحت مند بھی تھا، میرے پاس اونٹنی بھی تھی، یا رسول اللہ سچی بات یہی ہے، میرے سے سستی ہوئی۔ تو سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا یہ پھر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور آئندہ اس غلطی سے اب توبہ کریں اور آئندہ اس غلطی سے بچیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، شیطان ہمیں پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، نہیں تیری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، غلطی تو ساری اگلے کی تھی، سارا قصور تو دوسرے کا تھا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم نے جب پھل کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اپنی سستی کا، ندامت جب تک نہیں ہوگی تب تک توبہ نہیں ہوگی، اور ویسے بھی جب تک انسان کو اپنی غلطی کا اندازہ نہیں ہوتا وہ اس غلطی سے دوبارہ بچ کیسے سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس لمبی حدیث سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شیطان انسان کو کیسے کیسے ورغلاتا ہے، اور انسان نے اگر اللہ سے توبہ کرنی ہے اسے اپنے اس مضبوطی سے اپنے توبہ کے فیصلے پر قائم رہے، اور اس سلسلے میں جو بھی آزمائش سامنے آئے اس آزمائش کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق دیں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب التوبہ میں ہی حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی ہے اس کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1764 ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب میرے متعلق الزام لگایا گیا، حالانکہ میں اس کے بارے میں قطعاً بے خبر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ غزوہ بنی مستلق میں جب واپسی ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ بہتان لگا دیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، تو حضرت عائشہ اس ہار کو تلاش کرتی رہیں، اور جو آپ کو لے جانے والے لوگ تھے وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ کا وزن تب بڑا کم تھا، انہوں نے ہودج اٹھایا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی، انہوں نے اس کو اونٹ پہ رکھا، چلے گئے۔ حضرت عائشہ واپس آئیں، دیکھا قافلہ جا چکا ہے، وہیں پہ سو گئیں، اور صبح کے وقت صفوان بن معطل ایک صحابی کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائی ہوئی تھی کہ وہ گری پڑی چیز اٹھا کے آگے واپس لے آئے۔ انہوں نے دیکھا تو حضرت عائشہ وہاں پہ موجود تھیں، انہوں نے اپنا گھوڑا اپنی اونٹ تھا وہ بٹھا دیا، اور حضرت عائشہ سے کہا اس پر سوار ہو جائیے۔ یہ لوگ مدینہ دوپہر کو پہنچے۔ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، دور سے آواز دی کہ نبی کی بیوی اس حال میں آئی ہے کہ اس نے رات کسی اور کے ساتھ گزاری ہے اور وہ بچ کر نہیں آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اس نے غصہ نکالا تھا اپنی اس بے عزتی کا جو کہ غزوہ بنی مستلق میں اس کی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کی تھی کہ انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ہو گیا تھا آپس میں، اور اس نے کہا تھا کہ اب یہ جو مہاجرین ہیں یہ ہم پر زیادتی نہیں کر سکیں گے، ہم جب مدینہ جائیں گے ہمارا عزت والا ہمارے ذلیل کو نکال دے گا۔ اس سلسلے میں اللہ قرآن مجید کی آیات اتر آئی تھیں، اور یہ اس وقت سب کے سامنے جھوٹا ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کو پیچھے ہم کئی دفعہ پڑھ کر آ چکے ہیں، اس لیے میں اس وقت ڈیٹیل نہیں بتاتی۔ تو لہٰذا
اس نے اپنا وہ غصہ ایسا نکالا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ نہیں جانتی تھیں، اللہ کے رسول لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے اٹھے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی جو اللہ کے شایان شان ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تم لوگ مجھے ان اشخاص کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میرے اہل بیت پر تہمت لگائی ہے۔ اللہ کی قسم اپنے گھر والوں کے متعلق میرے علم میں کبھی کوئی بری بات نہیں آئی، اور جس کو میرے اہل بیت کے ساتھ اس الزام میں ملوث کیا گیا ہے یعنی صفوان بن معطل کو، باخدا اس کے متعلق بھی کسی قسم کی کوئی بری بات میں قطعاً نہیں جانتا، اور وہ شخص میرے گھر میں کبھی میری غیر حاضری میں نہیں آیا، اور جب میں کبھی سفر کی وجہ سے خود غیر حاضر ہوا ہوں وہ اس سفر میں میرے ساتھ موجود ہوتے تھے، لہٰذا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بھی دیا اور اس سلسلے میں آپ نے لوگوں سے مشورہ بھی کیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے میری خادمہ سے میرے بارے میں دریافت فرمایا، تو اس نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں کبھی کسی قسم کا عیب نہیں پایا، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی سو جاتی ہیں اور بکری آ کر ان کا آٹا کھا جاتی ہے۔ اس خادمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے جھڑکا، اسے سخت سست کہا، لیکن اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں اس طرح جانتی ہوں جیسے ایک صراف خالص سونے کے ٹکڑے کے بارے میں جانتا ہے، یعنی حضرت عائشہ بے عیب ہیں اور ہر جو ہے تہمت سے بری ہیں۔ جب اس تہمت کی اطلاع اس شخص کو پہنچی جس کے ساتھ مجھے اس الزام میں ملوث کیا گیا تھا یعنی صفوان بن معطل کو، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ پر یہ جب تہمت لگی ہے 1 مہینہ تک وحی نہیں آئی، 1 مہینہ تک لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے۔ اس تہمت کو گھڑنے والا تو عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ تھا، لیکن کچھ مسلمانوں میں سے بھی لوگ جو تھے اس میں شامل ہو گئے تھے اپنی نادانی کی وجہ سے۔ بعد میں پھر 1 مہینے بعد وحی اتری اور حضرت عائشہ کی جو تھی برات میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں، سورہ نور کی آیات، اور پھر یہ جو آیات ہیں یہ قیامت تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ اس گناہ سے بری تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر فحاشی سے بچنے کے لیے اور فحاشی کے انسداد کے لیے کچھ طریقے بھی بتا دیے، اور فحاشی کی سزا بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا، خطبہ بھی دیا، وہاں بھی لوگوں سے پوچھا، اور 1 مہینے کے بعد یہ آزمائش ختم ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ساری باتوں کا ذکر کیا۔ سورہ نور جو تھی اس کے پہلے 3 رکوع اسی موقع پر نازل ہوئے تھے۔ تو صفوان بن معطل جو ہیں وہ بعد میں شہید بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت بھی نصیب فرمائی، تو ان پر بھی الزام لگا اور حضرت عائشہ پر بھی لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے حضرت عائشہ کی برات جو تھی قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے اور پاک ہیں، اور یہ جو آیات نازل ہوئی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی ہر طرح کی برات فرما دی، یہ کہہ کر الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم